إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مجلس ترحیم ہے ایک ماں کی. خداوند عالمین قرآن مجید میں والدین کا حق بتاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا والدین کے ساتھ احسان کرنا ممکن ہے؟ کیا یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے؟ ممکن ہی نہیں ہے. احسان کہتے کسے ہیں؟ احسان عمل خیر بلا عوض، بغیر کسی عوض کے کسی کے ساتھ نیکی کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے. احسان بغیر کسی عوض کے. فرض کر لیں میں آ رہا تھا آپ کے گلشن آباد، راستے میں گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، گاڑی سائڈ پر کھڑی تھی. کسی مومن نے مجھے دیکھ لیا کہ مولانا صاحب کی گاڑی کا پیٹرول ادھر ختم ہے. اپنی گاڑی انہوں نے روکی، پیٹرول دیا اور میں یہاں تک آ سکا. یہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا. اب میں واپس جاتے وقت وہیں پہنچ کر جب دیکھتا ہوں تو وہی شخص جس نے چند لمحے پہلے مجھے پیٹرول دیا تھا، اس کی گاڑی کھڑی ہے. پوچھتا ہوں تم کیوں کھڑے ہو؟ کہتا ہے میرا بھی پیٹرول ختم ہو گیا. اب میں اسے، مجھ پر فرض ہے، میں اپنی گاڑی روکتا ہوں، اسے پیٹرول دیتا ہوں، وہ چلتا ہے. جا کر کہیں پہنچ کر، فرض کر لے سیٹلائٹ ٹاؤن میں، وہاں پہنچ کر میں دیکھتا ہوں وہ ادھر پہنچ کر میری برائی کر رہا ہے. کہہ رہا ہے جی یہ مولانا صاحب عجیب غریب. اب میں کیا اسے کہہ سکتا ہوں کہ تم کیسے انسان ہو کہ وہاں جب تمہیں پیٹرول کی ضرورت تھی، جب تم پریشان تھے، جب تم حیران تھے، سرگردان تھے، تم بھول گئے کہ میں نے تمہیں پیٹرول دیا تھا؟ اگر میں ایسا کہوں تو شخص کیا جواب دے گا؟ مولانا صاحب آپ نے پیٹرول دے کر کون سا بڑا احسان کیا تھا؟ یہی نہیں کہے گا. کون سا بڑا احسان کیا تھا؟ کیوں کہے گا؟ کیونکہ احسان وہ مجھ پر کر چکا تھا. جو عمل میں نے اس کے بارے میں کیا وہ احسان کا بدلہ تھا، احسان نہیں تھا. آج ہم والدین کے ساتھ احسان کر کے، والدین کو کھلا کر، والدین کو پلا کر، والدین کا خیال رکھ کے، والدین کی جوتی سیدھی کر کے ہم سمجھتے ہیں
ہم نے والدین پر احسان کیا۔ عزیزان گرامی، یہ احسان کا بدلہ ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ والدین بیمار ہو جائیں، آپ تیمارداری کریں، یہ آپ کا احسان نہیں ہے، بلکہ جتنی زحمتیں آج آپ اپنے والدین کے لیے اٹھا چکے ہیں، جتنا عمل، جتنی خدمت آپ اپنے والدین کی کر چکے ہیں، تمام خدمات وہ خدمات ہیں جو بچپنے میں وہ آپ کے لیے کر چکے ہیں۔ لہٰذا احسان کس بات کا؟ تو کیوں خدا نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو؟ تو یہاں پر احسان سے مراد اردو والا احسان نہیں ہے۔ اردو والا جو احسان، جو ہم کہتے ہیں تم نے بڑا احسان کیا، کون سا احسان کیا، وہ احسان نہیں ہے۔ یہ احسان عربی والا احسان ہے۔ اردو والے احسان اور عربی والے احسان میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اردو میں احسان کہتے ہیں کسی کے لیے بغیر عوض کے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ والدین کے ساتھ جو ہم بھلائی کرتے ہیں وہ بغیر عوض کے نہیں ہے، بلکہ عوض کے ہے۔ اس نے بچپنے میں ہمارا خیال رکھا، آج ہم پر فرض ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ تو پھر اردو والے احسان کو عربی میں منہ کہتے ہیں۔ لا تبطلوا، قرآن میں آیا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، تم جو صدقات دیتے ہو احسان جتا کر ان صدقات کو ضائع نہ کرو۔ بالمن والعذا، عربی میں اردو والے احسان کو منہ کہتے ہیں۔ تو عربی والے احسان کا کیا مطلب ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، عربی میں اگر خداوند عالمین ہمیں احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس احسان کا مطلب نیکی ہے، احسان نہیں ہے۔ یعنی تم والدین کے ساتھ اچھائی کرو، تم والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ احسان کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، صلوات پڑھیے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میری والدہ مریض ہو چکی ہیں، ضعیفہ ہو چکی ہیں، چل پھر نہیں سکتی، ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتی، اب میری یہ صورتحال ہے، میں باہر جاتا ہوں، کماتا ہوں، لاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اتنی خدمت دیکھ کر والدہ شرما جائے۔ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ، کیا میں نے حق ادا کیا والدین کا؟ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم حق ادا کرو۔ تم والدہ کی جتنی بھی خدمت کر رہے ہو اس امید سے ہو کہ ممکن ہے مزید ایک دن، مزید ایک ہفتہ مزید خدمت کر لوں گا، تم اس صورت میں والدین کی خدمت کر رہے ہو کہ والدین کی موت کا انتظار کر رہے ہو، کہ کہو کہ بس ان کی حیات میں، ان کی موت تک میں ان کی خدمت کروں گا، اس کے بعد جان چھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گا، جبکہ یہ تمام خدمات والدین تمہاری کر چکے ہیں، تمہاری زندگی اور تمہاری حیات کی امید لے کر۔ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا خوش نصیب ہیں وہ اولاد جو والدین کو یاد رکھتے ہیں۔ مخصوصاً بڑی خوشی ہوئی، چہلم کے رسم چہلم میں بھی میں موجود تھا، اس میں بھی ان عزیز نے اپنی والدہ کی ایک نصیحت وہاں پر بھی سنائی۔ ابھی بھی والدہ کی نصیحت ہی بیان کر رہے تھے۔ کیا ہی خوب ہو ہمیں والدہ، والدین کی نصیحتیں، والدین کی سیرت، والدین کی زندگی، ان کی زندگی میں بھی یاد ہو، ان کے مرنے کے بعد بھی یاد ہو، کیونکہ والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق اولاد پر ہوتے ہیں۔ بہت سے والدین جب تک دنیا میں ہوں اپنی اولاد سے ناراض رہتے ہیں، ممکن ہے دنیا سے جاتے وقت اولاد کو آنکھ کر کے چلے جائیں، لیکن جب وہ والدین قبر میں چلے جائیں، ان کی زندگی کے بعد جب ان کی اولاد انہیں یاد رکھیں تو خود بخود وہ آنکھ ختم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے بہت سے والدین زندگی میں اپنی اولاد سے خوش ہوں، یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، زندگی میں خوش ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں ممکن ہے اولاد کی غفلت کی وجہ سے، اولاد کے بھلا دینے کی وجہ سے قبر سے مرنے کے بعد وہ اولاد کو آگ کر دیں۔ یہ آگ کا کرنے کا سلسلہ
دنیا میں بھی موجود ہے، آخرت میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اولاد کو، والدین کو یاد رکھتے ہیں، والدین کی نصیحتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا موت پر گفتگو کروں گا، لیکن ان کی والدہ کی نصیحت کے مطابق میں نے اپنا موضوع بدل دیا۔ ان کی والدہ نے جو نصیحت فرمائی، آپ کی والدہ نے جو نصیحت فرمائی، وہ بالکل حدیث کے عین مطابق ہے۔ ان کی نصیحتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اہل مطالعہ تھیں، احادیث پر نگاہ رکھتی تھیں، احادیث معصومین سے آشنا تھیں۔ انہی کی نصیحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خدا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی ہو قیامت کے دن اس کا ثواب بھی تم دیکھو، ذرہ برابر بدی ہو وہ بھی دیکھو گے۔ ابھی ایک علوم ہے کہ انرجی، مادے کو انرجی میں بدل دینا، یہ تو دنیا میں رائج ہے نا جی۔ مادے سے انرجی بن جاتی ہے، انرجی قدرت میں انرجی میں بدل جاتی ہے مادہ۔ جیسے کہ کیا، جیسے کہ مثال کے طور پر پانی ہے، مادہ ہے پانی، پانی سے انرجی بنتی ہے، بجلی بن جاتی ہے۔ پیٹرول سے آگ لگ جاتی ہے، گاڑی چلنے لگتی ہے، گاڑی کا چلنا یہ انرجی ہے، طاقت ہے۔ مادہ انرجی میں دنیا میں بدل جاتا ہے۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، ہماری روٹیاں جو ہم کھاتے ہیں، کھانا جو ہم کھاتے ہیں، کھانا نہ کھائیں، غذا اگر ہم حاصل نہ کریں تو کیا ہم اپنے اس جسم کو حرکت دے سکتے ہیں؟ حرکت نہیں دے سکتے۔ یہ جو ہم جسم کو حرکت دیتے ہیں یہ اس مادے کی بدولت ہے۔ دنیا میں مادہ انرجی میں بدل سکتا ہے، لیکن ابھی تک انرجی مادے میں نہیں بدلا۔ ابھی اس میں تحقیقات چل رہی ہیں، ممکن ہے چند سالوں بعد سائنسدان کہہ دیں کہ آج سے ہم اس میں کامیاب ہو گئے، انرجی کو مادے میں بدلنے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ شاید ممکن ہے چند سال بعد سائنسدان کہہ دیں، لیکن اس بات کا اعلان 1400 سال پہلے قرآن مجید کر چکا ہے، فرما چکا ہے کہ وہ علم، کہ جس علم کو تم ابھی تک حاصل نہیں کر پائے، یعنی تمہاری انرجی کو مادے میں بدلنا، ہم قیامت کے دن کر کے دکھائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ہر وہ چھوٹا سا عمل جو تم دنیا میں انجام دو گے، ہم قیامت کے دن جسم کی صورت میں تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک نماز تم نے دنیا میں پڑھ لی، ختم ہو گیا، وہ ایکشن ختم ہو گیا، انرجی ظاہراً ختم ہو گئی، لیکن خدا فرماتا ہے مثقال ذرۃ خیرا یرا، اسی کو ہم نیکی کی صورت میں قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بدی جو تم نے لوگوں کے ساتھ کی ہے، جو تم نے اپنے نفس کے ساتھ کی ہے، جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کی ہے، شاید تم ممکن ہے اس عمل کے مرتکب ہو کر، تم اس گناہ کے مرتکب ہو کر تم بھلا دو، ہم نہیں بھلائیں گے، ہم تمہاری اسی برائی کو جسم کی صورت میں، جسم میں ڈھال کر تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہم عمل کر جاتے ہیں، بھلا جاتے ہیں، لیکن خداوند عالمین فرماتا ہے ہم اسی کو مجسم کر کے قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کریں گے کہ تم انکار بھی نہ کر پاؤ گے۔ تبھی تو مولا متقیان نے فرمایا اے انسان، جب بھی تم نے گناہ کرنا ہو، گناہ کی لذت کو نہ دیکھو، اس گناہ کے نتیجے کو دیکھو جو قیامت کے دن مجسم ہو کر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، انسان کو ہدایت پانے کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان قرآن کی 6666 آیات پر عمل کرے، ممکن بھی نہیں ہے۔ ہم تو پورے قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم تو پورے قرآن کو حفظ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو پورے قرآن کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکتے۔ چلے میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی،
ہمارے مومنین میں اکثریت ایسی بھی ہے جو قرآن دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے، ایسوں کی تعداد کم ہے۔ جو مومنین قرآن دیکھ کر پڑھ بھی نہ سکیں، وہ قرآن کو سمجھ سکیں یا قرآن پر عمل کرنا دور کی بات۔ لہٰذا ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی 6666 آیات پر عمل کریں۔ بس اگر آپ کو قرآن کی ایک آیت سمجھ آ جائے، اگر ایک آیت کو سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے وہی کافی ہے۔ ایک شخص آیا رسول اکرم کے پاس، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، جو چیزیں، جو باتیں خدا نے آپ کو سکھائی ہیں آپ مجھے سکھا دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کسی صحابی کو بلایا، حکم دیا کہ اس کو قرآن سکھاؤ، قرآن خدا نے مجھے سکھایا ہے، قرآن مجھ پر نازل کیا ہے، تم بھی اس شخص پر کو قرآن سکھاؤ، انشاءاللہ قرآن سیکھ جائے گا، کچھ نہ کچھ سدھر جائے گا۔ وہ شخص آیا، کہا کہ میں تازہ مسلمان ہوں، میں نے ابھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، بس تم مجھے قرآن سنا دو۔ اس صحابی نے قرآن اسے سکھانا شروع کیا، اس سورت کو ہی شروع کیا تھا، اس آیت پر پہنچا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس آیت کا پڑھنا تھا کہ اس نے کہا کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ صحابی نے کہا ہاں، قرآن ہی تمہیں سنا رہا ہوں۔ کہتا ہے بس میں نے پورا دین سمجھ لیا، اٹھ گیا اور چلا گیا۔ صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تو فرما رہے تھے کہ پورا قرآن اسے سکھا دیں، یہ تو دعویٰ کر رہا تھا یا رسول اللہ جو کچھ خدا نے آپ کو سکھایا ہے آپ مجھے سکھا دیں، لیکن یہاں دیکھیں میں نے ایک آیت اسے پڑھ کر نہیں سنائی، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، واللہ رجع فقیہا، وہ یہاں سے فقیہ بن کر گیا ہے، ایک آیت کو سمجھ کے، پورا دین سمجھ کر فقیہ بن کے، مجتہد بن کے گیا ہے اسی ایک آیت سے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لہذا عزیزان گرامی، پورے قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے، آپ نے عظیم انسان بننا ہے، ایک قرآن کی آیت کو سمجھیں، ایک قرآن کی آیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انسان کی نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ آپ عرفاء کی جب لسٹ دیکھتے ہیں، ہمارے جو پرانے ائمہ کے دور کے جو اصحاب تھے، عرفاء تھے، ان میں سے ایک معروف عارف کا نام ہے فضیل بن عیاض۔ آپ جب آج کل کے دور میں انٹرنیٹ ہے، فوراً فضیل بن عیاض اگر آپ اس کا نام سرچ کریں گے، اس کا عرفاء کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ اس کا نام آئے گا۔ فضیل بن عیاض اپنی زندگی میں خراب ترین انسان تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں تھا، ساتویں امام کے اصحاب میں سے تھا، لیکن اپنی زندگی میں خراب ترین شخص تھا فضیل بن عیاض۔ ڈکیتی کرتا تھا، چوری کرتا تھا، راہزن تھا، تجار اس کے خوف سے لمبا سفر نہیں کرتے تھے، اس کے علاقے میں رات کو سفر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے فضیل سے ملیں گے تو نعوذ باللہ اگر فضیل سے مل جائیں تو ہم سب لٹ جائیں گے۔ فضیل بن عیاض کا نام سن کر لرزہ طاری ہو جاتا تھا ان پر۔ اس حد تک ناپاک شخص تھا کہ اگر کوئی خاتون اسے پسند آ گئی تو صرف گھر میں پیغام بھیجتا تھا کہ اس خاتون کو تیار کر کے رکھیں، میں رات کو اسے لینے آ رہا ہوں۔ اس حد تک ناپاک انسان۔ اس زمانے کے گھر آج کے گھروں کی طرح نہیں تھے، اس کے دروازے چھوٹے ہوتے تھے۔ فضیل بھی جسیم آدمی تھا، بڑی جسامت کا انسان تھا، وہ کسی گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا۔ کیوں داخل نہیں ہوتا تھا؟ اس میں تکبر اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کوئی دروازہ چھوٹا پڑ جائے اور فضیل کو جھکنا پڑے۔ جس گھر میں فضیل جاتا تھا دیوار پھلانگ کے جاتا تھا، چھت سے جاتا تھا۔ فضیل ایک دن کسی کنویں کے قریب
سائے میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ کنویں کے قریب چند ایک بچیاں آئیں پانی لینے کے لیے۔ ان میں سے ایک کو فضیل نے دیکھا، پسند آ گئی۔ اس نے کہا کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ کہا کہ میں فلان کی بیٹی ہوں۔ کہا کہ جاؤ اپنے بابا کو کہو کہ میں شام کو آتا ہوں تمہیں لینے، تمہیں تیار کر کے رکھے۔ بیٹی روتے ہوئے گھر آئی۔ وہ شخص امام موسیٰ کاظم کا شیعہ، امام کا چاہنے والا، امام کا محب تھا۔ رویا، توسل کیا امام سے، آقا آپ کے مومنین پر ایسی آفت آ رہی ہے۔ رات ہوئی، فضیل آیا۔ حسب عادت فضیل چھت پر چڑھا تاکہ دیوار پھلانگ کر گھر میں آ سکے۔ جو ہی چھت پر چڑھا، فضیل کے کانوں سے یہ آیت ٹکرائی۔ ہمسائے میں کوئی مومن تلاوت کر رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا خدا پر ایمان لانے والوں کے لیے خدا سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ اسی ایک آیت کو سنا، فضیل منقلب ہو گیا۔ فضیل نے توبہ کر لی، اور وہ فضیل کہ جو بدنام زمانہ تھا، اس کی ملاقات ایک دن ہارون رشید سے ہوئی۔ ہارون رشید کون شخص؟ ہارون رشید بنی عباس کا معروف ترین اور طاقتور ترین بادشاہ، کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن ہارون رشید نیند سے اٹھا، کھڑکی کی طرف گیا، جو ہی کھڑکی کھولی اس کی نگاہ سورج پر پڑی۔ غرور میں آ کر ہارون رشید کہنے لگا کہ اے سورج، کبھی اپنی روشنی اس جگہ بھی کر کے دکھا، اس جگہ پر بھی تمہاری روشنی پڑے کہ جہاں پر مجھ ہارون کی حکومت نہ ہو۔ سورج کو چیلنج کیا ہارون رشید نے۔ وہ ہارون رشید، اس کی ملاقات ہوتی ہے اس بدنام زمانہ فضیل سے۔ ملاقات میں کہتا ہے کہ فضیل، میں نے سنا ہے کہ تو بہت ہی بڑا عارف بن گیا ہے۔ فضیل کہتا ہے کہ میں تو نہیں بنا، کس نے کہا؟ ہارون کہتا ہے سب لوگ کہتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے کہ تو نے دنیا چھوڑ دی ہے، تو نے ترک دنیا کر دیا ہے، تو بہت ہی بڑا زاہد بن چکا ہے۔ فضیل کہتا ہے ہارون، مجھ سے زیادہ، مجھ سے بڑا زاہد تو تو بن گیا ہے۔ ہارون رشید اس وقت کا بادشاہ، جب اس نے یہ سنا کہ فضیل جیسا عارف انسان اس کے زہد کی گواہی دے رہا ہے، تو کہا فضیل تھوڑی دیر صبر کر۔ باقی لوگوں کو بھی بلایا، جمع کیا، اور کہنے لگا دیکھو فضیل میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ لوگوں کو جمع کیا، کہا فضیل ہاں تو ابھی جو کہہ رہا تھا، کیا کہنا چاہتا تھا؟ پھر سے دوہرا۔ فضیل نے کہا ہارون، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے زاہد کہا، تو نے مجھے کہا کہ میں نے دنیا ترک کر دی ہے، میں نے خدا کی نعمتوں کو ترک کر دی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہارون، مجھ سے بڑھ کر، مجھ سے بڑا زاہد تو ہے۔ ہارون نے کہا فضیل وہ کیسے؟ فضیل کہتا ہے ہارون، میں نے تو صرف دو دن کی زندگی کو ٹھکر ماری ہے، میں نے تو صرف 2 دن کی زندگی کو ٹھکرایا ہے، تو نے آخرت کی جنت اور خدا کی ان تمام نعمتوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ میں نے 2 دن کی زندگی قربان کر دی ہے، آخرت کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے فانی دنیا کو ٹھکرا کر ابدی آخرت کا انتخاب کیا ہے، تو نے ابدی آخرت کو ٹھکرا کر 2 دن کی دنیا کو انتخاب کر لیا ہے۔ فضیل میں خصوصیت کیا تھی؟ ایک آیت نے فضیل پر اثر کیا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیات پر غور کریں۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہمیں ہدایت دے سکتی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ہماری نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ تبھی امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، وصیت سب سے پہلے تو وصیت پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وصیت انسان اپنے آخری عمر میں کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان دیکھے کہ اس پر موت آ رہی ہے،
اس کی زندگی کی چند سانسیں ہی بچی ہیں، چند لمحے ہی بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس مختصر سے وقت میں وہ اپنی زندگی کے اہم ترین امور پر بات کرے گا۔ تبھی کہتے ہیں وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلے وصیت، وہ بھی کس کی وصیت؟ ایک امام معصوم کی وصیت، اور وہ کس کو کی جانے والی وصیت؟ ایک امام معصوم کو کی جانے وصیت۔ وصیت کرنے والا امام معصوم، جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ بھی امام معصوم۔ وصیت میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں پانچویں امام، یا بنیا، میرے بیٹے، اپنے آخری وقت میں دنیا سے جاتے ہوئے تو میں یہ وصیت کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ ان اللہ خبأ ثلاثۃ اشیاء فی ثلاثۃ اشیاء، پروردگار نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ فلا تحقرن شیئا منہا، ان تین چیزوں کو کبھی تم اگنور نہ کرنا، ان تین چیزوں کو تم کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ فرمائے پہلی چیز، ان اللہ خبأ رضاءہ فی طاعتہ فلا تحقرن شیئا من الطاعۃ فلعل رضاءہ فیہ۔ فرمائے بیٹا، ان اللہ خبأ رضاءہ فی طاعتہ، پروردگار نے اپنی خوشنودی، پروردگار نے اپنی رضایت کو اپنی بندگی میں چھپا کر رکھا ہے۔ فلا تحقرن شیئا من الطاعۃ، بس کسی بھی عبادت کو چھوٹا نہ سمجھنا، کسی بھی اطاعت کو حقیر نہ سمجھنا۔ ممکن ہے وہی چھوٹی سی عبادت جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو، فَيُمْكِنُ لَعَلَّ رِضَاءَهُ فِيهِ، ممکن ہے تمہارا وہی چھوٹا سا عمل خدا کی خوشنودی کا سبب بن جائے۔ آپ دیکھیں بہت سے علماء کرام، علماء کی سیرت ذرا اٹھا کر دیکھیں، بڑے مجتہد، بڑے فقہا کہ جو دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے اساتذ کو خواب میں دکھایا ہے کہ جنہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھ ڈالی، جنہوں نے توضیح المسائل لکھ ڈالے، جن کے ہزاروں تقلید کرنے والے لوگ دنیا میں موجود تھے، جنہوں نے اسلام کا پرچار کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر لی، جنہوں نے تمام معارف اسلامی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، ایسے مراجع، ایسے فقہا اپنی زندگی کے بعد اپنے اساتذ کو، اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کو خواب میں بتا رہے ہیں کہ میرے اتنے بڑے بڑے عمل تھے، کوئی بھی عمل میرے کام نہیں آیا۔ ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں، میں نے اتنی بڑی مسجد بنائی، میرے کام نہیں آئی۔ کیوں؟ مسجد تو میں نے 5 منزلہ بنا دی تھی، لیکن جو ہی کسی نے مجلس کے بعد اعلان کر کے میرا نام لے کے دعائے خیر نہیں کرایا، مجھے دل میں احساس ہوا یار اتنا خرچہ کرنے کے بعد میرا نام تک نہیں لیا۔ تمام مساجد کا سرمایہ ہوا منصورہ۔ بڑا عمل ہے، لیکن کیا فائدہ جب ریا ہو جائے۔ رسول سے آگے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اتنی احادیث ہم نے آپ کی سنی ہے کہ اگر فلان نماز پڑھو تو جنت میں یہ مقام ملے گا، اس دن روزہ رکھو تو اتنے سال کا ثواب ملے گا، یہ عمل کرو تو اتنے حج کا ثواب ملے گا، اس عمل میں آپ کی اتنی رضا پوشیدہ ہے، یا رسول اللہ اگر اتنا سارا ثواب ہمیں مل جائے تو پھر ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ رسول نے فرمایا واقعی اگر تمہیں اتنا ثواب مل جائے تو تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اس عمل کو سنبھال کر رکھو۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے عمل تمہارا بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ذرہ برابر سے ریاکاری آ کر اس تمام عمل کو ختم کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا، جب ہم قبر میں جائیں گے ایسا ہی ہوگا، ہم سے سوال کریں گے آج کے دن کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ ہم کہیں گے ہم نے مسجد بنائی ہے خدا کی رضا کے لیے۔ فرمایا وہ تم نے خدا کے لیے نہیں بنائی، وہ تم نے اپنے تختے پر اپنا نام لکھوانے کے لیے بنوایا۔ میں نے اتنے مومنین کو نیاز کھلایا، کھانا کھلایا، فرمائیں گے وہ تم نے میری خوشنودی کی خاطر نہیں کھلایا، اپنا نام بنانے کے لیے کھلایا۔ عمل بہت بڑا ہوگا، لیکن وہ عمل ہمیں اس وقت فائدہ دے گا کہ جب وہ محفوظ ہو، جب وہ ریا نہ ہوا ہو، ریاکاری سے بچا ہوا ہو۔ عزیزان گرامی، ریاکاری سے بچنے کی کوشش کریں۔
یہ ریاکاری شیطان کا سب سے بڑا ہیلا ریاکاری ہے۔ ہر عمل چھوٹا سا عمل ہو لیکن خلوص کے ساتھ۔ تو امام نے نہیں فرمایا بڑے عمل میں خدا کی خوشنودی ہے، فرمایا فَلَعَلَّ رِضَاءَهُ فِيهِ، وہی چھوٹا عمل جسے تم حقیر سمجھتے ہو ممکن ہے قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بن جائے۔ وہ فقہا، وہ مجتہد، وہ مراجع جو دنیا میں اتنے عظیم کارنامے انجام دے چکے ہیں، قرآن کی تفاسیر لکھ چکے ہیں، جب آ کر ان کی اولاد خواب میں، ان کے اساتذہ خواب میں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ سے اتنے بڑے مجتہد تھے، آپ تو ماشاءاللہ سے امام جمعہ تھے، آپ تو ماشاءاللہ سے مجالس پڑھتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی مجلسیں سنتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے اتنے بڑے عمل تھے، اتنے بڑے کارنامے تھے، لیکن جب میں ممبر سے اترتا تھا کوئی شخص آ کر مجھ سے کہتا تھا مولانا صاحب کیا اچھی تقریر آپ نے پڑھی ہے، کیا اچھے نکتے آپ نے لگائے ہیں، کیا گریہ آپ نے کروایا ہے، ایک مرتبہ میرے دل میں غرور آ جاتا تھا اور سارا عمل ختم ہو جاتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ خصوصاً ہم سب کے لیکن بطور خاص میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، علماء کے لیے، ذاکرین کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہے کہ امام خمینی نے نجف اشرف میں اپنی دوران طالب علمی میں ایک مجلس پڑھی تھی۔ وہ مجلس اتنی کامیاب ہو گئی تھی، لوگوں نے اتنا سراہا تھا، اتنا پسند کیا تھا کہ انہی مجلسوں میں سامعین میں سے ایک شخص لکھتا ہے میں فوراً امام خمینی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا آقا کیا بیان ہے آپ کا، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا علم کی موتی آپ نے بکھیر دیے ہیں، آقا ہمارا دل کرتا ہے ہمیشہ ایسی تقریریں سنا کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص لکھتا ہے کہ میں نے اس منبر پر آنے والے شخص کو 35 سال تک نہیں دیکھا، 35 سال تک۔ کہتا ہے 35 سال بعد میں پھر اسی امام بارگاہ میں کسی مجلس کے لیے گیا تھا تو میں نے دیکھا 35 سال پہلے کا عالم دین 35 سال بعد پھر سے منبر پہ آیا ہے، وہی امام خمینی۔ جا کر اس نے مجلس سنی، سن کر مجلس جب ختم ہوئی فوراً امام کے پاس آیا، آقا میں نے 35 سال پہلے آپ کی ایک مجلس سنی تھی، اتنی زبردست مجلس تھی لیکن آپ اس کے بعد غائب ہی ہو گئے۔ امام نے فرمایا کہ تمہارا یہی جملہ تھا جس نے مجھے منبر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے مجلس پڑھی، تم نے تعریف کی، مجھ میں غرور آ گیا، میں نے منبر چھوڑ دیا۔ 35 سال بعد میں دوبارہ اس منبر پہ حاضر ہوا ہوں۔ علماء، فقہا، مراجع کیا فرماتے ہیں، ہمارے اتنے مقلدین تھے، اتنے ہم نے توضیح المسائل چھاپ کے بانٹے، اتنے قرآن ہم نے چھاپے، لیکن کوئی بھی کسی کام کا نہیں آیا۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھاتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، لیکن ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہزاروں کے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ معمولی سا غرور آ جاتا تھا، ہمارا وہ عمل ختم ہو جاتا تھا۔ تفسیر ہم لکھتے تھے، کوئی شخص میری لکھی ہوئی تفسیر اپنے نام پہ چھاپ دیتا تھا، مجھے فوراً برا لگتا تھا، بھائی کتاب میں نے لکھی ہے، چھاپا یہ اپنے نام پر چھپوا رہا ہے۔ شیخ عباس قمی کی کتاب کیا نام ہے جی کتاب کا؟ مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان ہم میں سے تقریباً ہر کسی کے گھر پہ ہی موجود ہے۔ دعاؤں کی کتاب ہے نا، عمل کی کتاب ہے نا۔ دعاؤں کی کتاب لکھنے والے صرف شیخ عباس قمی تھوڑی تھے، ان کے علاوہ بھی کتاب اقبال الاعمال سید ابن طاووس کی کتاب ہے، پورے رجب اور شعبان کی نمازیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ مفاتیح الجنان میں بھی اگر آپ کئی مرتبہ پڑھیں کہ اقبال الاعمال میں سید ابن طاووس اس طریقے سے نقل کرتے ہیں، خود شیخ عباس نے لکھا ہے، بہت سے اعمال شیخ عباس نے کتاب اقبال الاعمال سے نقل کیے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں تمام دعاؤں کی کتابوں میں سے جو کتاب ہر گھر میں موجود ہے وہ مفاتیح الجنان ہے۔ سوال تو بنتا ہے نا، اور بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں، اور بھی اعمال کی کتابیں ہیں، لیکن کوئی ہماری کتابوں میں کسی کا ہمیں نام تک نہیں پتا، لیکن مفاتیح الجنان آج تک اتنے سال پتہ نہیں کتنے ایڈیشن آ چکے ہیں، ابھی چھپ رہے ہیں، بک رہی ہیں، ہر گھر میں موجود ہے۔ شیخ عباس کے خلوص کا نتیجہ ہے۔ شیخ عباس قمی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے جب وہ پڑھ رہے تھے
ان کے والد گرامی نے ان کو خط لکھا، شیخ عباس قمی اتنے سالوں سے تم وہاں جا کر پڑھ رہے ہو، یا ہمارے گلی میں ہمارے محلے میں جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے یہیں پہ قرآن پڑھا ہے، توضیح المسائل پڑھی ہے، 1-2 کتابیں پڑھی ہیں، تم سے اچھی مجلس پڑھ لیتے ہیں، تم اتنے سالوں سے وہاں پر ہو، تمہیں مجلس پڑھنا بھی نہیں آتا۔ شیخ عباس قمی کو خط لکھ کر واپس بلایا اپنے علاقے میں والد گرامی نے، والد کا حکم تھا شیخ عباس قمی واپس تشریف لائے۔ شیخ عباس نے کہا ذرا میں بھی سنوں کہ یہ جو گاؤں کا جو ہمارا مولانا صاحب ہیں جس نے کہیں اور جا کر تعلیم حاصل نہیں کی، یہ اپنی تقریروں میں بولتا کیا ہے، میں بھی تو ذرا سننا چاہتا ہوں۔ مجلس کا وقت آیا، وہ مولانا صاحب ممبر پر گئے، ممبر پر چڑھنے کے بعد تقریر کرنے لگے۔ شیخ عباس قمی اس کی تقریر سننے لگے۔ جب سنتے ہیں تو شیخ عباس قمی کو کیا لگتا ہے، پوری تقریر اس عالم دین کی شیخ عباس قمی کی کتاب سے لکھی ہوئی تھی، اسی کتاب سے پڑھی ہوئی تقریر وہ جا کر لوگوں کو سنا رہا تھا۔ شیخ عباس نے کہا واہ، والد جو اتنی تعریف کر رہے تھے تو ساری تقریر میری کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ لیکن شیخ عباس قمی نے کہنا گوارا نہیں کیا، والد کے پاس آئے، کہا کہ والد گرامی واقعاً بہت اچھے عالم ہیں، واقعاً بہت اچھا بول رہے ہیں، واقعاً بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں۔ یہ شیخ عباس سے قمی نے کہنا گوارا نہیں کیا کہ یہ جو ساری تقریر کر رہا ہے میری ہی کتاب سے دیکھ کے کر رہا ہے۔ اس شیخ عباس قمی کے خلوص کا نتیجہ آج مفاتیح الجنان ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ وہ تمام مراجع، وہ تمام فقہا، بڑے بڑے کارنامے جنہوں نے انجام دیے ہیں، اپنی اولاد کو خواب میں دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سارے اعمال رائگان گئے، صرف یہ جو چھوٹی سی نیکی میں نے ہمسائے کو پانی جو پہنچایا تھا، فلان مسکین جو ایک گلاس پانی جو میں نے پلایا تھا، وہ جو غریب ادھر بھٹک رہا تھا اس کو راستہ جو دکھایا تھا، وہ ضعیف العمر نابینا جو روڈ کراس نہیں کر پا رہا تھا، میں نے اس کو روڈ کراس کرایا تھا، یہی چھوٹا عمل میری نجات کا سبب بنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل چھوٹا ہوتا ہے، ہماری دید میں نہیں آتا، ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں، لہٰذا اس پہ ہمیں فخر بھی نہیں ہوتا۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے، جب قیامت کے دن جاتے ہیں، قیامت کے دن پہنچتے ہیں تو ہمارے بڑے سے بڑے عمل ریاکاری کی وجہ سے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹا عمل جسے ہم نے دنیا میں اہمیت ہی نہیں دی وہ ہماری نجات کے لیے محفوظ ہوتا ہے۔ امام نے وصیت میں فرمایا فَلَعَلَّ رِضَاءَهُ فِيهِ، ممکن ہے اسی چھوٹے سے عمل میں خدا کی رضا موجود ہو۔ اور فرمایا، آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ خَبَّعَ سُخَطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ، پانچویں امام کی وصیت ہے چھٹے امام کو، اور پروردگار نے اپنی ناراضگی اپنی نافرمانی میں چھپا کر رکھی ہے۔ فَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْصِيَةِ، پس کسی بھی معصیت کو تم چھوٹا مت سمجھو۔ فَلَعَلَّ سُخَطَهُ فِيهِ، ممکن ہے اسی میں خدا کی ناراضگی پوشیدہ ہو۔ وَخَبَّأَ أَوْلِيَاءَهُ، وقت بھی آ چکا ہے میں صرف ترجمہ کروں گا۔ وَخَبَّأَ أَوْلِيَاءَهُ فِي خَلْقِهِ، فرماتے ہیں پروردگار نے اپنے اولیاء کو، اپنے ولی کو، اپنے دوست کو انہی مخلوقات میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ فَلَا تَحْقِرَنَّ أَحَدًا، کسی کو تم حقیر نہ سمجھنا۔ فَلَعَلَّ رِضَاءَهُ فِيهِ، ممکن ہے وہی شخص جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو وہی میرا ولی ہو۔ امام کی وصیت، چھوٹے سے چھوٹا عمل انجام دے دیں، کسی شخص کو حقیر نہ سمجھیں۔ علامہ علی اکبر کوثری ایران کے مشہور خطیب تھے، بہت ہی مشہور تھے، بڑی بڑی مجلسیں پڑھنے والے تھے، محرم الحرام میں کم سے کم 10 عشرے پڑھا کرتے تھے۔ تہران میں ان کا سب سے بڑا عشرہ تھا۔ مجلس ختم ہوئی، عاشور کا دن تھا، مجلس ختم ہوئی، علی اکبر کوثری لکھتے ہیں میں جوں ہی امام بارگاہ سے باہر نکلا میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی میرا انتظار کر رہی ہے، کوئی 4 سالہ بچی میرا انتظار کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ 1-2 بچے اور بھی ہیں۔ میں جو ہی باہر نکلا وہ بچی آئی، آ کر کہنے لگی
شیخ علی اکبر کوثری، ہم چاہتے ہیں کہ ایک مجلس آپ ہماری بھی پڑھ دیں، اتنی بڑی بڑی مجلسیں پڑھتے ہیں، ایک چھوٹی مجلس ہماری بھی پڑھ دیں، آپ کو اجر ملے گا۔ آقا کوثری کہتے ہیں کہ بیٹا میں نہیں پڑھ سکتا، روزانہ میری 10 مجالسیں ہیں، پہلے سے بک ہوئی ہوئی ہیں، لوگوں نے دعوتیں دی ہوئی ہیں، لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، اور آج تو عاشور کا دن بھی ہے، میں تھکا ہوا بھی ہوں، شام غریبان کی مجلس بھی پڑھنی ہے، آپ کی مجلس میں نہیں پڑھ سکتا۔ علی اکبر کوثری آگے چلے، جو ہی آگے بڑھے اس ننھی بچی نے علی اکبر کوثری کی ابا کو، اس کو کہتے ہیں ابا کو تھام لیا، ابا کا کونا تھام لیا۔ علی اکبر کوثری نے جو ہی مڑ کر دیکھا اس بچی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، کہہ رہی تھی علی اکبر کوثری ہماری مجلس میں کیا کمی ہے کہ جس سے آپ خطاب نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ علی اکبر کوثری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی یہ منظر دیکھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مجلس آ کر پڑھ لیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، صرف میں 2 جملے پڑھوں گا اور نکل آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ 1 جملہ پڑھ لیں، ہماری مجلس ہو جائے گی۔ علی اکبر کوثری اس بچی کے پیچھے جانے لگے، بچی اب پچھلی گلی میں ایک جگہ لے کر آئی کونے میں، وہاں پر چند ایک اینٹیں اس نے رکھی ہوئی تھی، اینٹوں کی ایک مسجد بنائی ہوئی تھی، جس طرح بچے بناتے ہیں اپنا گھر بناتے ہیں، چند ایک اینٹوں کے ذریعے سے چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی۔ علی اکبر کوثری کو اس اینٹوں کے حصار میں وہ بچی لے کر آئی۔ علی اکبر کوثری نے کہا ہاں میرے لیے ممبر کہاں ہے؟ بچی نے کہا ممبر کہاں سے لائیں، آپ کے لیے اینٹ رکھی ہوئی ہے، اسی اینٹ پر آپ بیٹھ کر مصائب پڑھنا شروع کر دیں۔ علی اکبر کوثری اس اینٹ پر بیٹھے اور ایک جملہ کہا قتل الحسین فی کربلا عطشانہ، بچوں آپ ہی کے برابر ایک علی اصغر حسین کا بیٹا تھا، ایک ننھا سا حسین کا بیٹا تھا، وہ بھی کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہی ایک جملہ علی اکبر کوثری نے سنایا، بچے رونے لگے، مجلس ختم ہوئی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد علی اکبر کوثری جو ہی جانے لگے، بچی نے پھر ابا تھام لی، کہا علی اکبر کوثری جب تک آپ تبرک نہیں کھائیں گے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ علی اکبر کوثری بیٹھ گئے، اتنے میں وہ بچی ایک خاتون نے ایک ٹرے میں چند ایک پیالیوں میں چائے بھیجی، علی اکبر کوثری کو بھی ایک چائے پیش کی۔ علی اکبر کوثری نے اس چائے کا ایک گھونٹ لیا، چائے ٹھنڈی تھی، علی اکبر کوثری نے باقی چائے چھوڑ دی، نکل گیا۔ رات کو عالم رویا میں علی اکبر کوثری نے خواب دیکھا، ایک خاتون آئی کہنے لگی کوثری تیرا شکریہ، آج جتنی مجلسیں تم نے پڑھی ہیں ان تمام مجلسوں میں سے صرف ایک مجلس ہم نے قبول کر لی ہے۔ کہا بی بی کون سی مجلس؟ کہنے لگی وہ بچوں کی مجلس جو ان بچیوں نے میرے حسین کے لیے سجائی تھی۔ اکبر کوثری تمہاری وہ مجلس ہم زہرا کو قبول ہے۔ فرمانے لگے آقا زادی وہ اس کے علاوہ بھی تو مجلسیں پڑھی تھی؟ کہا نہیں، وہ مجلسیں میرے حسین کے ان بچوں نے خلوص سے رکھی تھی، لیکن اکبر کوثری ایک شکایت تم سے ہے، ایک گلہ تم سے ہے۔ فرمانے لگے آقا زادی فرمائیے کون سا گلہ؟ بی بی سیدہ کون سا گلہ، کیا شکایت ہے، کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہے؟ فرمایا اکبر کوثری تم نے تبرک میں ملی ہوئی چائے گرا دی، ایک گھونٹ پی لیا، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ مجھ زہرا نے اپنے حسین کے غم میں وہ چائے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پاک پروردگارہ، پاک پروردگارہ، بحق محمد و آل محمد ہماری ان قلیل سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پاک پروردگارہ، پاک پروردگارہ، جن مرحومہ کے لیے آج کے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، پاک پروردگارہ ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جوار فاطمۃ الزہرا میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پاک پروردگارہ مومنین جو اس مجلس اعظم میں تشریف فرما ہیں، مومنات جو یہاں تشریف فرما ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پاک پروردگارہ سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ پاک پروردگار ہمارے جوانوں کو جوان صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پاک پروردگار ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ پاک پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم سب کی عاقبت ختم و بخیر فرما۔ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، مرحومہ مغفورہ کو یاد کرتے ہوئے، وہ مومنین مومنات جن کا اس دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں ہے، شہداء، صلحاء، علماء، صدیقین، سب کو اپنے اذہان عالیہ میں جگہ دیتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔